تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ جو رائے قرآن اور سنت سے ٹکرائے اس رائے کو ہم دور کر دیتے ہیں، ختم۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بات قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں آ جاتا کہ یہ رائے سنیت کی ہے، اہل سنت کی ہے، یا دیوبند کی ہے، یا اہل حدیث کی ہے۔ نہیں، جو بات قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ نہیں یہ میرے استاد نے کہا تھا یا میرے پیر و مرشد نے کہا تھا، اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ اس طریقے سے رہے گا، میں ہر مکتب فکر کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہر مکتب فکر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں، اپنے نفس کو نہیں۔ جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن مجید کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں، خاص طور سے میں جب قرآن مجید کو جب پڑھتا ہوں اور جب تفسیر کے لیے جب میں اس کا پریپریشن کرتا ہوں تو میں ایک چھوٹے بچے کی طرح پہلے بیٹھ کے اس کو سمجھتا ہوں، اور اس میں گھنٹوں کا وقت لگتا ہے۔ اور قرآن مجید کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کے سرنڈر کر دے۔ ایسا نہیں کہ انسان آلریڈی اپنا ایک ذہن لے کر بیٹھے کہ قرآن مجید کو مجھے اپنے مکتب فکر کے حساب سے لے کر چلنا ہے، نہیں، بلکہ انسان اس طریقے سے بیٹھے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے سرنڈر کر دے کہ اے قرآن، میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ میرا کوئی مسلک، کوئی مشرب کچھ نہیں ہے، میرا کوئی مکتب فکر نہیں، میں ایک مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اے قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، تو حکمت کی کتاب ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، قرآن مجید ہے، روشن کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ الہدا ہے، ہدی و موعظۃ للمتقین ہے، ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اے قرآن مجھے ہدایت عطا فرما، اے قرآن مجھے لیڈ کر، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے بچا لے۔ مسلمان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کے مکتب فکر کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہے، یا قرآن مجید کو اپنے مکتب فکر کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ قرآن مجید جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کو ایڈریس کیا ہے، اس ایڈریس کو وہ سمجھے، یہ نہ دیکھے کہ میں اہل سنت ہوں یا اہل حدیث ہوں یا تبلیغی ہوں یا جماعت اسلامی ہوں۔ یہ تمام کی تمام جماعتیں قرآن مجید کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید تو ہدایت دینے کی کتاب، قرآن مجید تو ہدایت دینے کی کتاب، قرآن مجید تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے جاتا۔ قرآن مجید تمہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اس سے کیا غرض کہ تم اہل سنت ہے یا اہل حدیث ہے یا جو کوئی بھی تم مکتب فکر سے ہو، قرآن مجید کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اس وقت بنے گا جب ہم قرآن مجید کو اپنا امام مانیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی امام کہا، قرآن بھی امام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مکاتب فکر کے اندر جو شدت پسندی ہے، ہم اس شدت پسندی سے دور آ جائیں، اور وہ چیزیں جو اختلافات کا سبب بنتی ہیں، وہ ٹاپکس، اگر کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں غیر ضروری کہ امت مسلمہ اس کے اندر تفریقے میں آ جاتا ہے،